اچھا، یہ ایک ضمناً بات آ گئی ہے اور میں یہاں ایک روایت پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں. یہ سنن دارمی کی روایت ہے. حضرت وزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی اولادوں کو قتل کیا کرتے تھے. پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی تھی جو بڑی ہوئی اور جب میں اسے بلاتا تو وہ میرے بلانے پہ بڑی خوش ہوتی تھی. ایک دن میں نے اسے بلایا، وہ خوش ہوئی اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی. تو گھر کے قریب ہی ایک کنواں تھا. جب اس کے قریب پہنچے تو میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کنویں کے اندر ڈال دیا. اور جب میں نے اس کو کنویں کے اندر ڈالا تو اس نے کہا، یا بتاؤ، یا بتاؤ، اے میرے ابا، اے میرے ابا. جب یہ جملے اس نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیے نا، آقا کریم علیہ السلام کے آنسو مبارک گرنے لگے، چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے. تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اس شخص سے کہا کہ تو نے نبی کریم علیہ السلام کو غمگین کر دیا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے اس شخص کو کہا، آپ رہنے دیں، آپ رہنے دیں، اس نے جو پوچھنا ہے پوچھنے دیں. پھر نبی کریم علیہ السلام جب تھوڑی دیر آپ کے آنسو مبارک رکے تو پھر اس سے فرمایا، دوبارہ وہی بات مجھے سناؤ. جب اس شخص نے وہی بات اسی انداز میں سنائی کہ یا رسول اللہ، کہ میں نے اسے دھکا دیا، وہ کنویں کے اندر گری اور اے میرے ابا، اے میرے ابا کے الفاظ اس کی زبان پہ تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کے چشمان مبارک سے پھر اسی طرح آنسو جاری ہو گئے. آنسو جاری ہیں. ذرا غور کیجئے گا، ذرا اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں اور اتنے آنسو ہیں کہ داڑھی مبارک بھی تر ہو رہی ہے، داڑھی مبارک پہ، ریش مبارک پہ آنسو گر رہے ہیں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اس نے وہ سوال کیا تھا نا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کیے گئے کام، ان پہ اللہ رب العزت نے درگزر فرما دیا ہے، اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا ہے. اب نئے سرے سے عمل کو شروع کرو، نئے سرے سے عمل کو جاری کرو. اب دیکھیے گا کہ خصوصاً جو بیٹی ہے نا، یہ ساری پچھلی میری گفتگو کو اگر آپ ذہن کے اندر بٹھائیں اور اس پہ نتیجہ نکالنا چاہیں تو یقیناً آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں